بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمال اتاترک یعنی مصطفیٰ کمال پاشا کی اسلام دشمنی اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے کے بعد سیکولرزم کو فروغ دیا۔ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے فوج اور دیگر حکومتی اداروں میں صرف سیکولر نظریات کے حامیوں کی بھرتی شروع کر دی۔ آزادی نسواں کا بہانہ بنا کر حجاب پر پابندی لگا دی اور عورتوں کو جبراً مغربی لباس زیب تن کرنے پر قانون کے ذریعے مجبور کیا۔ مذہبی قوانین کو کالعدم قرار دے کر مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کے سرکاری اداروں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام جرم ٹھہرا دیا۔ اس نے سکولوں کے تعلیمی نصاب سے عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط رائج کر دیا۔ اذان اور نماز کے کلمات کی عربی میں ادائیگی پر پابندی لگا کر اس کا ترک زبان میں آغاز کیا۔ مدارس بند کر دیے گئے، کئی مساجد پر تالے چڑھا دیے گئے۔ ترکی کو جدید ڈھانچے میں ڈھال کر یورپ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سرکاری سرپرستی میں فحاشی، عریانیت، رقص و سرود کے ادارے اور شراب خانے قائم کیے گئے۔ برطانیہ اور جرمنی کے بعد ترکی کو شراب سازی میں تیسرا مقام حاصل ہو گیا۔ مغرب زدہ اشرافیہ کا ایک جدید طبقہ عالم وجود میں لا کر اس کی مدد سے آمرانہ طرز حکومت کو مضبوط تر کر دیا گیا۔ دین بیزار سیکولر آئین ترتیب دے کر اس کے نفاذ کی ذمہ داری فوج کے سپرد کر دی گئی۔ فوج نے بزور قوت سیکولر دستور، نظریات اور قوانین کو ترک عوام پر مسلط کیا، جسے نہ چاہتے ہوئے مجبوراً ترک عوام نے قبول کیا۔ یہ سارا ظلم و جبر ترک عوام کے دلوں سے دین اسلام کی محبت کو نہیں ختم کر سکا اور وہ اپنے دل میں ایمان چھپائے روشن مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ سیکولر قوم پرست مصطفیٰ نے 1938 میں وفات پائی۔ اس نے اپنے نام سے پہلے مصطفیٰ ہٹا کر شدت پسند اسلام دشمنی کا پہلا ثبوت پیش کیا۔ وہ یہ وصیت کر کے دنیا سے گیا کہ نہ میرا جنازہ پڑھایا جائے اور نہ اسلامی طریقے سے دفنایا جائے، اور جتنے سال اس نے حکومت کی اتنے سال اس کی لاش بے گور و کفن محل میں پڑی رہی۔ 1953 میں اس کی لاش کو دفنایا گیا۔ اسلام پسندوں نے اتاترک کی موت کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی قائم کی۔ اس پارٹی کو ترکی عوام میں اتنی پذیرائی نصیب ہوئی کہ 1950 کے انتخابات میں اسے واضح اکثریت حاصل ہو گئی۔ وزیر اعظم عدنان مدریس نے ترکی میں سفید انقلاب برپا کر کے اذان، نماز، حج اور مساجد بنانے کے حوالے سے پابندیاں ختم کر دی۔ عدنان مدریس کی جانب سے اسلام پسند عوام کے حقوق اور آزادی کی بحالی سے سیکولر آئین کے محافظ فوج نے جنرل کمال گروسل کی قیادت میں 1960 کے اندر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور وزیر اعظم سمیت بے شمار اسلام پسندوں کو غدار قرار دے کر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ اسی طرح کے بے دین نظام سیاست پر علامہ اقبال کا یہ ارشاد حرف بے حرف سچ ثابت ہوا: جلالی بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوندے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیکولر مارشل لا کی مدد سے پھر ترکی کو تاریکی کی نظر کر دیا گیا۔ لادینیت کے حاملین کو نواز کر اسلام پسندوں کے حقوق سلب کیے گئے، نیز ڈیموکریٹک پارٹی پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ یہ سلسلہ 2 دہائیوں تک جاری رہا کہ جب بھی فوج کو سیکولرزم خطرے میں نظر آتا وہ منتخب حکومتوں کو برخاست کر کے مارشل لا لگا دیتے۔ 1981 کی فوجی حکومت نے 5 لاکھ لوگوں کو گرفتار کیا اور ہزاروں کو پھانسیاں دیں، مگر اسلام پسندوں کی جدوجہد جاری رہی۔ 1995 کے انتخابات میں اسلامک ویلفیئر پارٹی مخلوط حکومت میں شامل ہوئی اور نجم الدین اربگان کو ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ اربگان نے نئے نام کے ساتھ ورچو پارٹی قائم کی
اور وہ اس قدر مقبول ہو گئی کہ 2001 کے انتخابات سے قبل فوج اس پر بھی پابندی لگانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد سعادت کے نام سے اسلام پسند منظم ہوئے اور اس کے بدن سے طیب اردگان اور عبداللہ گل کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKG نے جنم لیا۔ رجب طیب اردگان نے اپنے پیشرو عدنان مینڈریس اور نجم الدین اربکان کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے ترکی کو ترقی کی نئی منزلوں تک پہنچا دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔